اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورۃ الفرقان ہم لوگ پڑھیں گے۔ آگے پڑھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم لوگ یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعات سے بچائیں یا رب العالمین، جو آج جس کی بہتات ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، جب وہ روشن ہوئی تو پتنگوں پروانوں کا اجتماع ہو گیا، وہ دھڑا دھڑ اس میں گرنے لگے۔ ابھی انہیں ہر چند روک رہا ہے لیکن وہ ہیں کہ شوق سے اس میں گرے چلے جاتے ہیں اور اس شخص کے روکنے سے نہیں رکتے۔ یہی حالت میری اور تمہاری ہے۔ تم آگ میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہاری کولیاں پکڑ کر تمہیں اس سے روک رہا ہوں کہ آگ میں نہ گھسو، آگ سے بچو۔ تم میری نہیں مانتے اور اس آگ میں گھسے چلے جا رہے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس آگ سے محفوظ رکھیں یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ہمیں نصیب فرمائے یا رب العالمین آمین یا رب۔ سورۃ الفرقان یہ 18ویں پارہ میں شروع ہوتی ہے، 18ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور اختتام اس کا غالباً 19ویں پارے میں ہوگا انشاءاللہ۔ 77 آیات ہیں اس کی اور یہ مکی صورت ہے۔ نام پہلی آیت کے ہی ایک لفظ سے لیا گیا، الفرقان۔ سورۃ البقرہ کی 286 آیات ہیں۔ 2 کو اگر نکال دیں تو 86 بنتی ہے، اٹھا جاتا ہے، اور وہ 86 آیات ہیں قرآن میں، 86 صورتیں ہیں قرآن میں جو مکی ہیں۔ اور اگر آخر سے 6 کو نکال دیں تو 28 بن جائے گا، 28، اور یہ 28 صورتیں ہیں جو مدنی ہیں۔ دونوں کو جمع کر لیں تو 114 صورتیں بن جائیں گی۔ یہ قرآن کی مکمل صورتیں 114 ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے سورۃ النور پڑھی۔ سورۃ النور کے پہلے ایک طویل سلسلہ تھا مکی صورتوں کا۔ یہ صورتیں سورہ توبہ کے بعد سے شروع ہوئی تھیں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف۔ درمیان میں ایک سورۃ الرعد آئی جو مدنی کہی جاتی ہے۔ پھر ابراہیم، سورہ ابراہیم، سورۃ الحجر، سورۃ النحل، سورۃ الاسراء، سورۃ الکہف، سورۃ المریم، سورہ طٰہٰ، سورۃ الانبیاء، اور پھر درمیان میں ایک ابائی آیت سورۃ الحج، جس کے بارے میں 2 رائے ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ مومنون، اور سورۃ المومنون کے بعد سورۃ النور۔ یہ ایک طویل سلسلہ مکی صورتوں کا، اور اس طرح ہم لوگ سورہ نور تک پہنچے تھے۔ سورۃ النور کے بعد یہ آ رہی ہے سورۃ الفرقان، اور پھر اس کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے مکی صورتوں کا۔ سورۃ الشورى، سورۃ النمل، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ لقمان، سورۃ السجدہ، سورۃ الاحزاب۔ یہ ہے مدنی صورت جو آئے گی اس کے بعد انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ میں ان تمام صورتوں کو
پڑھتا ہوا قرآن کے اختتام تک سورۃ الناس تک پہنچ سکوں۔ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفرقان لفظ تبارک سے شروع ہوتی ہے اور جس کے معنی ہے بہت ہی زیادہ برکت والا، اور یہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ برکت چیزوں میں نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت نازل فرماتے ہیں۔ برکت چاہنے والے اللہ سے ہی برکت مانگیں۔ مانگنے والوں کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والوں سے ناراض۔ مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی مضامین یہ تین ہی ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اور اس صورت میں کفار مکہ کے اعتراضات ہیں اور ان کے جوابات ہیں۔ انہیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی مشکل تھی وہ زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مکے میں ایمان لانے والوں نے گزاری ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے، ایمان پر قائم رہنا یقیناً مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رکھیں یا رب العالمین، آمین یا رب۔ سورۃ الفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ سورۃ الفرقان کی پہلی آیت تھی۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ جس نے تھوڑا تھوڑا کر کے الفرقان کو نازل فرمایا اپنے ہی غلام پر، اپنے غلام پر، تاکہ وہ ہو جائیں تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے۔ فرقان، فرقان اس چیز کو کہتے ہیں، قرآن کو اللہ رب العزت میں نے فرقان کہا ہے۔ یہ ہم لوگ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والی، سچائی اور جھوٹ میں فرق کرنے والی، حلال اور حرام میں فرق کرنے والی شے، اللہ کی پسند اور ناپسند میں فرق کرنے والی شے، یہ فرقان ہے۔ اللہ نے اسے نازل کیا اپنے غلام پر۔ کون تھے وہ غلام؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غلام اور ان کے رسول تھے، اللہ کے رسول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے ہم ہچکچاتے ہیں۔ غلام، عبد کا لفظ آتا ہے قرآن میں، یہاں پر بھی آ رہا عبد ہی، اپنے غلام۔ عبد کے معنی غلام ہی ہوتا ہے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے یہ لفظ کہتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ پوری کائنات اللہ کی غلام ہے، ایک ایک شے اس کائنات کے اللہ کے غلام ہے۔ میں بھی غلام ہوں، آپ بھی غلام ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، درخت، حشرات، جانور، پہاڑ اور انسان اور جنات سب اللہ کے غلام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ آج یہ ہمیشہ سے یہ مصیبت رہی ہے کہ جب انسانوں میں سے کسی کو اللہ نے رسول بنایا تو لوگ ماننے سے انکار کرنے لگے کہ یہ انسانوں کا میں سے کیسے رسول ہو سکتا ہے، اللہ کا پیغام لانے والا۔ اور جب آپ پر ایمان لانے والوں کی نسلیں گزر گئیں تو پھر وہ وقت آ جاتا ہے جب انسان رسول کو انسان سمجھنے سے گریز کرتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں، نور تھے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس چیز سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگ کتنی بار پیچھے پڑ چکے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے۔ وہ بھی اللہ کے غلام تھے، اللہ کے سب سے پسندیدہ غلام۔ اس آیت میں یہ بات اللہ رب العزت نے فرمائی
کہ وہ بہت بابرکت ہستی ہے جس نے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ پورا کلام پاک نازل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائیں۔ یہ خبردار کس چیز سے کرنا ہے؟ اس چیز سے آگے انسان کو کیا پیش آنا ہے، اس کے لیے وہ تیاری کر لے۔ اگر نہیں کرے گا تو تباہی ہے۔ آیت نمبر 2، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدرہ تقدیرا۔ وہ بابرکت ہستی وہ ہے جو آسمان و زمین کی بادشاہی آسمان و زمین کی ملکیت اسی کی ہے۔ اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اور نہ ہی اس نے اس بادشاہی میں کسی کو شریک کیا ہے۔ یہ بادشاہی مکمل اختیار، مکمل اقتدار اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کا تھا، اللہ ہی کا رہے گا۔ کسی کو بھی اس ہستی نے جو بہت بابرکت ہے شریک نہیں کیا، اور اس نے ہر شے کی تخلیق کی ہے۔ میری بھی تخلیق کی ہے، آپ کی بھی تخلیق کی ہے، تمام انسانوں، جناتوں، پہاڑ، سورج، چاند، پوری کائنات، سب کی تخلیق اللہ رب العزت نے کی ہے، اسی بابرکت ہستی نے کی ہے۔ اور اس نے ہر ایک کے لیے ایک تقدیر، ایک اندازہ، ایک متعین اندازہ کہ کس نے کیا کرنا ہے، کون کتنا رہے گا، کس کی زندگی کتنی ہے، کس کو کیا رزق ملے گا، ایک ایک چیز کا اللہ رب العزت نے ہی ہے یہ تعین کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ہر نبی اور رسول اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، لیکن میں تمام دنیا کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ سے کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں یہ بات، اے لوگو، اے انسانوں، بے شک میں رسول ہوں اللہ کا، اور تم سب کی طرف، جمیعا، تم سب کی طرف۔ قیامت تک اب کوئی نبی اور رسول نہیں آنے۔ دعویٰ کرنے والے بہت سارے آئے اور بہت سارے گم ہو گئے، اور ایسا آگے بھی ہوتا رہے گا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک جتنے لوگ بھی پیدا ہوں گے وہ آپ کی ہی امت کہلائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلائیں گے۔ یہ اس امت میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ پر ایمان لایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور راسخ الایمان ہیں۔ اس امت میں وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ڈھلمل یقین ایمان رکھتے ہیں۔ اس امت میں وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے باوجود آپ سے نعوذ باللہ آپ کی تعلیمات سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ یہ سب ایمان والوں کی کیٹیگری، میں نے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ان کی کیٹیگری میں نے بتائی۔ اور اس امت میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، جن کو ہم کہتے ہیں کافر و مشرک، وہ لوگ بھی ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ قرآن آج ہمارے سامنے ہے، جو احکام اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، وہ احکام آج میرے لیے بھی ہے نا؟ اس لیے کہ وہ شخص جو ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے اور اپنے ایمان میں راسخ ہے، اس کے لیے سب احکام اس کو ہی مخاطب کر رہی ہیں۔ آیت نمبر 3، ظاہر ہے اولین مخاطب قرآن کے مشرکین مکہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن آج بھی ایسا ہی ہے۔ آج بھی یہ آیت اسی طرح زندہ ہے
جیسے اس وقت نازل ہوئی تھی، کیونکہ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ آیت نمبر 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے دوسرے بہت سارے الہ بنا لیے ہیں، جبکہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، لیکن لوگوں نے یہ کیا ہے کہ بہت سارے دوسرے الہ بنا لیے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جن کو الہ بنایا ہے انہوں نے کسی چیز کی بھی کوئی تخلیق نہیں کی، اس کائنات کی کوئی شے بھی انہوں نے نہیں بنائی ہے، اور وہ خود بنائے گئے ہیں، خود تخلیق کیے گئے ہیں۔ کس نے تخلیق کیا؟ اللہ نے۔ اور نہ وہ لوگ کوئی اختیار رکھتے ہیں اپنے آپ پر فائدے نقصان کا یا فائدے کا، نہ موت کا، نہ زندگی کا، نہ کسی چیز کو زندہ کرنے کا۔ یہ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، نعوذ باللہ۔ تو یہ بات تو ہم نہیں کہتے، ہم جو لوگ ایمان کا دعویٰ دار ہیں وہ تو نہیں کہتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے بہت سارے الہ بنا لیے ہیں۔ الہ کے معنی آپ جانتے ہیں، جس سے امیدیں وابستہ ہوں، جو کارساز ہو، جو رب ہو، جو دینے والا ہو، جو لینے والا ہو، جس کی طرف سے ہی ہر چیز آتی ہے، جس کی طرف ہی ہر چیز واپس جاتی ہے، اسی سے دعا کی جاتی ہے، جو الہ ہے۔ آج ہم لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر دعا کرتے ہیں، کتنے ہی لوگ کدھر کدھر بھٹک رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ ان کی حالت جس اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن سے کہ وہ لوگ جن کو انہوں نے الہ بنایا ہوا ہے، انہوں نے کسی شے کی کوئی تخلیق نہیں کی، کائنات میں کسی شے میں نہیں ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے جو ان کی بنائی ہوئی ہو، بلکہ وہ خود بنائے گئے ہیں، تخلیق کیے گئے ہیں، اللہ نے تخلیق کی ہے ان کی۔ ان کے پاس نہ خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کا یا نقصان پہنچانے کا کوئی وہ مالک ہے اس کے، اور نہ وہ موت کے اور زندگی کے مالک ہیں، نہ وہ کسی شے کو زندہ کرنے کے مالک ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ یہ امت جو اپنے آپ کو امت محمد کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کا دعویٰ کر رہی ہوتی ہے، اس امت کے افراد آج کیا کر رہے ہیں؟ یہ غور طلب ہے۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں یہ اس وقت کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو باتیں کہیں، جو ان پر جھوٹ گڑھا ان کے متعلق، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر ان آیات میں۔ میں پڑھتا چلا جاؤں گا ایک کے بعد ایک، اور خود ہی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ اللہ نے ان آیات میں ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے۔ آیت نمبر 4، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون۔ اور کہا ان لوگوں نے جو آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول ماننے کو تیار نہ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے یہ باتیں گھڑ لی ہیں، بنا لی ہیں، اور اس گھڑنے میں، باتوں کو بنانے میں ان کی کوئی دوسرے لوگ ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی اس کام میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ فقط جاؤ ظلم و زورا، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے، یہ لوگ تو آئے ظلم کی بات لے کر اور جھوٹ بات لے کر۔ ہاں، ہر وہ چیز جو غلط ہے وہ ظلم ہے۔ یہ لوگ انکار کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر،
تو یہ کیا کما رہے ہیں؟ ظلم کما رہے ہیں، اور زورا ہے جھوٹ، جھوٹ بات کے مرتکب ہیں۔ آیت نمبر 5، وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ان لوگوں نے یہ کہا، ان لوگوں نے اس وقت، کہ یہ پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھ رکھے ہیں، اور وہی صبح شام ہمیں سناتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 5 تھی۔ آیت نمبر 6، قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آپ کہہ دیں ان لوگوں سے، اسے نازل کیا ہے اس ہستی نے جو تمام غیب کا علم رکھنے والی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ غیب سے مراد وہ تمام باتیں جو انسانوں کی پہنچ سے، انسانوں کے علم سے، انسانوں کے لیے ان نون ہے، انسان اس سے لا علم ہے۔ اس ہستی نے نازل کیا ہے جو ان تمام باتوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، ایسی چیزیں، ایسا علم، وہ سب کا اس ہستی نے نازل کیا ہے۔ یہ آگے کہا جا رہا ہے انہو کان غفورا رحیما، اور بے شک وہ بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کا یہ ٹکڑا انہو کان غفورا رحیما، یہ ان کے لیے ایک بڑی دعوت تھی، ان لوگوں کے لیے کہ اپنی حرکتوں سے توبہ کر لو، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ کے نبی کو نبی، اللہ کا رسول مان لو، تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت بہت بڑی ہے، تمہیں معاف کر دیں گے، تمہیں کوئی سزا نہیں دیں گے تمہارے اس ظلم پر جو تم لوگ اب تک کرتے رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے آپ کو اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ ان پڑھ ہیں۔ آپ نے جو 40 سالہ زندگی گزاری تھی ان کے درمیان صادق اور امین کہلاتے تھے۔ آپ انتہائی سچے انسان ہیں، آپ امانت دار انسان ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو آپ جھوٹے ہو گئے، جیسا کہ آیت نمبر 4 میں کہا گیا کہ جھوٹ گھڑ کے لاتے ہیں۔ یہ پرانے قصے لکھ رکھے ہیں انہوں نے، وہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں آپ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں باتوں کا جواب انہی آیات میں دیا ہے۔ مزید اعتراضات آ رہی ہیں۔ آیت نمبر 7، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں نازل کیا گیا ان کی طرف کوئی فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، تو وہ ان کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوتا۔ یہ آیت نمبر 7 واضح ہو گئی ہوگی کہ جب انبیاء اور رسول آئے ہیں جن قوموں میں بھی، تو سب سے پہلا اعتراض ان کا یہی ہوتا تھا کہ انسان میں سے کیسے رسول ہو سکتے ہیں۔ یہی اعتراض آپ پر بھی کیا گیا، مشرکین مکہ نے بھی کیا گیا کہ آپ کی تو حالت یہ ہے کہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، فرشتہ کیوں نازل نہ کیا گیا جو ان کے ساتھ ہوتا اور وہ خبردار کرتا۔ آیت نمبر 8، او یلقی الیہ کنز اور تکون لہ جنت یاکل منہا، یا اللہ تعالیٰ ان پر خزانے نازل فرما دیتے، خزانہ ڈال دیا ہوتا، خزانے ان کے پاس ہوتے، اور ان کے پاس اپنا بہت بڑا باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ان ظالموں نے کہا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ تم لوگ پیروی کر رہے ہو ایک ایسے شخص کی جو سحر زدہ ہے، جو مجنون ہے، جس پر جادو کا اثر ہے ان پر۔ یہ آیت نمبر 8 تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم سب جانتے ہیں، آپ یتیم تھے، اور یہ اعتراض ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کے پاس خزانے ہوتے، دولت ہوتی، ان کا اپنا باغ ہوتا پھلوں کا جس سے یہ کھاتے، اور پھر ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ تو پیروی کر رہے ہو ایک ایسے شخص کی جو سحر زدہ ہے، جس پر جادو کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو تو صحیح کس طرح یہ آپ کے بارے میں مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ سحر زدہ ہیں، یہ ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پیچھے جو آیات میں ہم لوگ پڑھ چکے۔ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، ان کی حالت یہ ہے کہ یہ بھٹک رہے ہیں اور کوئی راستہ نہیں پا رہے ہیں آپ کی مخالفت کا۔ کسی چیز کے بارے میں جب لوگ طرح طرح کی بات کریں، جس کا منہ اس کی بات، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اس آیت نمبر 9 میں کہ یہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، طرح طرح کی مثال بیان کر رہے ہیں آپ کے لیے، اور یہ کس طرح یہ گمراہ ہیں، کوئی راستہ نہیں پاتے، وہ حقیقت سے اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے یہ انکار کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب آگے آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لہ قصورا، بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی، اگر وہ چاہے تو ان کے لیے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے بھی بہتر ان کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دیں، ایسے باغات عطا فرما دیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور ان کے لیے محلیں بنا دیں، قصر کی جمع قصورا، ان کے لیے محلوں کی تعمیر کر دیں، اور یہ سب کچھ آپ کے لیے آخرت میں ہے، اشارہ اسی کی طرف ہے۔ یہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت آپ کے لیے کر سکتے تھے، لیکن نہیں، ایسا نہیں کیا۔ قرآن میں دوسرے مقامات پر بہت ساری باتیں اس طرح کی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، خصوصاً مکی صورتوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار معجزے کا سوال کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا آپ کی لاٹھی سانپ بن جایا کرتی تھی، اژدہا بن جایا کرتا تھا، آپ کا ہاتھ روشن ہو جایا کرتا تھا، تو آپ بھی کوئی ایسا معجزہ دکھائیں۔ اللہ نے ان باتوں کا جواب قرآن میں دیا ہے کہ ان لوگوں نے کتنی بات مانی، کتنے لوگ تھے ان میں سے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو واقعتاً اپنا نبی، اپنا رسول مانا۔ تو یہ نشانیاں نہیں دکھانی اللہ نے، ماننا ہے تو مانو ان حقائق کے تحت، نہیں ماننا ہے تو مت مانو۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ان کی اصل بیماری بتا رہے ہیں۔ وہ اصل بیماری کیا ہے؟ جس بات کو سے آپ خبردار کر رہے ہیں اس کا انکار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل کذبوا بالساعۃ، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے جھٹلا دیا قیامت کو، دوبارہ زندہ کیے جانے کو، حشر کو، ان باتوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، جواب دہی کو جو آخرت میں ان کو دینی ہوگی، اور سزا و جزا کو، اس بات کو جھٹلا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے اس آیت میں، اللہ تعالیٰ نے، ہم نے تو بنا رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو قیامت کو جھٹلانے والے ہیں، آگ، بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جو لوگ بھی قیامت کے متعلق، آخرت کے متعلق شک و شبہات میں مبتلا ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان شک و شبہات کو دور کریں۔ یہ شک و شبہات بھڑکتی ہوئی آگ میں لے جائے گی۔ میں پھر اشارہ کروں گا سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے لے کے 5،
وہم بالآخرۃ یوقنون، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کی بات نہیں کی جا رہی ہے، ایمان میں کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ یقین ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو ایسا نہیں ہوگا، جن کے اندر وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کو جھٹلانے والے ہیں، جہنم، بھڑکتی ہوئی آگ۔ آگے کی 3 آیات، آیت نمبر 12، 13 اور 14، یہ آخرت کا وہ منظر ہے جو اللہ رب العزت یہاں سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو آخرت کو جھٹلانے والے ہیں، قیامت کو جھٹلانے والے ہیں، وہ کیا ہوگا، وہ کیا کچھ دیکھیں گے اس دن۔ میں پڑھتا ہوں لگاتار ان تینوں آیات کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، جب یہ لوگ دیکھیں گے آخرت کو جھٹلانے والے، آخرت پر یقین نہ رکھنے والے اس بھڑکتی ہوئی آگ کو دور سے ہی، تو وہ سنیں گے اس کے سویں کہ غصے میں جھنجھلانا اور چلانا، اس آگ سے اس طرح کی آواز نکل آ رہی ہوگی، یعنی انتہائی بھڑکتی ہوئی آگ، جو انہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ غصے میں جیسے چنگھاڑ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب ہی اس میں یہ ڈالے جائیں گے ایک تنگ جگہ پر، زنجیروں میں بندھے ہوئے، ان کی مشکیں بندھی ہوں گی، تو یہ اس وقت چلا رہے ہوں گے، دعا کر رہے ہوں گے موت کے لیے کہ یا اللہ موت عطا کر دیں، موت دے دیں مجھے، اس مصیبت سے میری جان چھڑا دیں۔ اگلی آیت 14، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، کہا جائے گا مت مانگو ایک موت آج کے دن، وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، اور مانگو تم بہت ساری موتوں کا، بہت ساری موت کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ وہ کیفیت کیا ہوگی، نہ زندوں میں ہوگا انسان، نہ مردوں میں ہوگا۔ 30 پارے کی یہ سورۃ الاعلیٰ ہم میں سے بہت لوگوں کو یاد ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اس کتاب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ کون موڑے گا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو بہت شقی ہوگا، بدبخت ہوگا وہ، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، وہ جو داخل ہوگا اس آگ میں جو بہت ہی بڑی ہے، جہنم کی آگ، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر اس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ زندہ ہوگا، زندوں میں ہوگا۔ یہ وہ کیفیت ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں جب سورۃ الاعلیٰ، تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایک موت نہیں، بہت ساری موتوں کو مانگو۔ آگے 2 آیات آ رہی ہیں، 15 اور 16، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، قرآن کو پر ایمان رکھنے والے، اس پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ 2 آیات پڑھ کر میں رک جاؤں گا انشاءاللہ، میرا خیال ہے وقت میں نے زیادہ لے لیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ، آپ کہیں ان سے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ جنت جو ہمیشگی کی ہے، الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، جس کا وعدہ اللہ نے متقیوں سے کیا ہے، متقیوں سے کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 میں اللہ وہاں متقی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ وعدہ کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانے والے ہیں۔
کانت لہم جزا و مسیرہ، ان کے لیے جزا ہے، بدلہ ہے، اور لوٹنے کی بہت ہی اچھی جگہ ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اس میں وہ جو چاہیں گے وہ انہیں ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کانا علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ آپ کے رب پر کا وہ وعدہ ہے جو آپ کے رب کے ذمے ہے، آپ کے رب نے پورا کرنا ہے۔ کس کے رب نے؟ میرے رب نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے، اور تمام جہان کے رب نے پورا کرنا ہے۔ یہ آیت نمبر 16 ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔